السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح پاک صاف ہوتی ہے۔ توبہ کا خیال آنا ہی خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ پرندے چونٹی کھاتے ہیں اور جب وہ مر جاتے ہیں تو چونٹیاں انہیں کھاتی ہیں۔ حالات بدل سکتے ہیں، کسی کو کم مت سمجھو، کیونکہ آج آپ طاقتور ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا وقت آپ سے زیادہ مضبوط ہے۔ جو ہم کہتے ہیں یہ ہم سے نہیں ہوگا، یا میں تو ان حالات سے نکل ہی نہیں سکتا یا سکتی، تو یہ ہماری سب سے بڑی ہار ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے حالات و مشکلات میں مبتلا ہی نہیں کرتا جس سے آپ نکل ہی نہ پائیں۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے، حالانکہ بنانے والے نے بتا دیا کہ دھوکہ ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ زیادہ باتیں، زیادہ وضاحتیں انسان کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہے۔ ماضی کو بھلا دینا غلط ہے، ماضی سے سیکھنا اصل آرٹ ہے۔ جو لوگ کیل بن کر چبھنے لگے انہیں ہتھوڑا بن کر ٹھوک دو۔ اگر تم شکر ادا کرو تو وہ تم سے راضی ہوگا۔ پہلے شوق رکھتے تھے قربتیں بڑھانے کی، اب تو جس سے ملتے ہیں فاصلوں سے ملتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہماری ذات سب کو پسند آئے، ہر انسان میں کچھ خامیاں تو کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، بس کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگی ایسے جئیں کہ آپ رب کو پسند آ جائیں۔ پردہ رکھنا سیکھیں، بلا وجہ کسی کے عیب کی تشریح مت کرتے پھریں۔ کبھی سوچا ہے کہ رب العالمین نے ہمارے کتنے پردے رکھے ہیں؟ اگر سب ظاہر ہو جائیں تو شاید ہمیں چھپنے کو جگہ بھی نہ ملے اور ہماری تدفین کے لیے بھی لوگ نہ آئیں۔ زندگی میں پرفیکشن نہیں ہوتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ زندگی، محبت، وجود امپرفیکٹ ہے، ان کو امپرفیکٹ ہی رہنا چاہیے۔ پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے، اسے ہی رہنا چاہیے۔ بعض گہرے غموں کا علاج بہت زیادہ استغفار کے علاوہ کسی چیز سے نہیں کیا جا سکتا، اور ان غموں کی شدت پیشانی کو زمین سے چھوئے بغیر کم نہیں ہوتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور سجدہ ریز ہو جاؤ اور قرب حاصل کرو۔ بار بار گہرا گیا پھر توڑا گیا مجھے، جانے کس مورت کے لیے میری مٹی گوندی تھی۔ غلط شناخت قید بن جاتی ہے، نہ صرف سامنے والے کے لیے بلکہ خود اپنے آپ کے لیے بھی۔ کھانا ہو یا محبت، کسی کو اگر زیادہ دے دو تو وہ ادھورا چھوڑ دیتا ہے۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجیے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھ میں آنسوؤں کا سبب ہے تو بھی انتظار کیجیے۔ زندگی ایک کتاب ہے جس کا پہلا صفحہ پیدائش اور آخری صفحہ موت ہے، درمیانی صفحات خالی ہیں، ان میں جو پسند ہو وہ لکھیں، بس ایسا کچھ لکھیں کہ آخرت میں اللہ کو دکھاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ گلاب لمحوں کے مخمل پہ کھیلتے بچپن، پلٹ کے آ میں تجھ سے شرارتیں مانگوں۔ ہر کام کے لیے اللہ کا حکم ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا۔ جذبات میں آ کر کبھی بھی اپنی جگہ مت چھوڑیں، کیونکہ آپ کے مقام پر قابض ہونے کو ہزاروں لوگ منتظر ہوتے ہیں۔
کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم بہت شدت سے انتظار کرتے ہیں، مگر وہ لمحے زندگی میں تب آتے ہیں جب ان لمحوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ باپ کی غریبی میں اور ماں کے پہناوے میں کبھی شرم مت کرنا۔ بے شک حلال محبتیں خوبصورت ہوتی ہے۔ کبھی یقین کبھی وہمے میں اچھا ہوں میں، ہاں نہیں کہ اس دائرے میں اچھا ہوں۔ بہت عجیب سا کردار ہوں کہانی میں، کہیں برا ہوں کہیں مرحلے میں اچھا ہوں۔ مجھے لباس نہیں آئینہ بدلنا ہے، کوئی بتائے میں کس آئینے میں اچھا ہوں۔ جو معذرت زخم کی شدت کے مطابق نہ ہو، وہ معذرت خود ایک اور زخم ہے۔ منزل تو ملے گی بھٹک کر ہی سہی، گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہے، جس نے اپنی پریشانی ہر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ مجھے رب کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ آج اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً گلابوں تک پہنچانے کے لیے۔ جو رات کی سیاہی سے گزرتا ہے، دن کا اجالا بھی انہیں ہی ملتا ہے، کسی کو ہدایت کی صورت میں اور کسی کو انعام کی صورت میں۔ ہمیشہ آگے بڑھنے والا راستہ پا لیتا ہے یا راستہ بنا لیتا ہے۔ اب وقت کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ تک ہی محدود رہا جائے۔ دعائیں اللہ کو منا لیتی ہے، وہ مان جائے گا، دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ ابھی شیشہ ہوں تبھی چبھتا ہوں سب کو، جب آئینہ ہو جاؤں گا زمانہ دیکھے گا مجھے۔ امید صرف اپنے رب سے رکھا کرو، وہ اندھیروں میں بھی راستہ بنا دے گا۔ سحر ہوتی ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے، پرندوں کے لبوں پر بھی تلاوت جاگ جاتی ہے۔ مقرر کوئی وقت نہیں اس کی نوازش کا، اسے جب بھی پکارو اس کی رحمت جاگ جاتی ہے۔ اللہ نے انسان کا ضمیر بہت سچا بنایا ہے، یہ ہر بار ہر گناہ پر ایک دستک دیتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ مگر جب انسان یہ کہہ دیتا ہے اس ضمیر کو کہ سب ہی کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ تو عام ہے، تو اسی لمحے یہ ضمیر دستک دینا ترک کر دیتا ہے، کیونکہ اس ضمیر کو رب نے بہت باز ضمیر بنایا ہے اور یہ بے ضمیر لوگوں کے پاس نہیں رکتا۔ دے خدا مجھے ہدایت، میں کروں تیری عبادت، مجھے کچھ نہ یاد آئے تیری بندگی سے پہلے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ یا رب عطا کر وہ راستے جس میں بھٹکنے کا گمان نہ ہو۔ کبھی کبھی خوشخبری اپنے تک ہی رکھنی چاہیے، کیونکہ ہر کوئی خوشخبری سے خوش نہیں ہوتا۔ اچھے لوگوں میں یہی خامی ہوتی ہے کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دعا کی مثال تو دستک کی طرح ہوتی ہے، اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ دیکھنا جلدی ہی اللہ تعالیٰ تمہاری خالی جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ تکلیف کے راستے روشنی ملتی ہے اور روشنی کے راستے نور۔ انسان اچھا یا برا خود اپنی مرضی سے بنتا ہے۔ اچھا انسان برے لوگوں میں رہ کر بھی برا نہیں بنتا، بلکہ ان میں بھی کچھ اچھائیاں ڈھونڈ کر اپنا ہی لیتا ہے۔ ظرف تو اپنا ہے، فطرت اور ایمان تو اپنا ہے،
تو کوئی اور کیسے آپ کو برا بنا سکتا ہے؟ لاکھوں کروڑوں درود ان پر جن کی بدولت رحمان ملا، قرآن ملا، ایمان ملا، رمضان ملا۔ فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھاتا ہے۔ اللہ نے کعبے کو مدینے سے الگ رکھا ہے۔ میری فطرت نہیں ان پرندوں سے دوستی کرنا جنہیں ہر کسی کے ساتھ اڑنے کا شوق ہو۔ تیرے اندر باہر سارا مٹی کا سامان، خود پہ کرے مان واہ رے انسان۔ پٹے ہوئے توڑے میں کتنا خوبصورت سیب ہے، ایسے ہی بعض اشخاص کے پھٹے پرانے کپڑوں میں خوبصورت دل ہوتے ہیں۔ لوگوں کا انتخاب کرتے وقت کسی کے کپڑے اور جوتے نہ دیکھیے۔ دوسروں کی خامیاں چھوڑو، کبھی اپنے آگے بھی تو آئینہ رکھو۔ تماچا جو خلوص کے بدلے پڑے انسان کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ کون کہتا ہے عشق بن دیکھے نہیں ہوتا، ہم امتیوں کی ہی مثال لے لو۔ کسی کے واسطے راہیں کہاں بدلتی ہے، تم اپنے آپ کو خود ہی بدل سکو تو چلو۔ سادگی ایمان کی علامت ہے اور خاموشی بہترین حکمت ہے۔ پوچھا حال شہر کا تو سر جھکا کر بولے، لوگ تو زندہ ہیں ضمیروں کا پتہ نہیں۔ زندگی کی سب سے عجیب ترین بات یہ ہے کہ برے لوگ کبھی نہیں مرتے، وہ دنیا میں دوسروں کی زندگیاں برباد کرنے کے لیے اپنی اصل زندگی سے بھی زیادہ جیتے ہیں۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ سے نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ سورج کے بغیر انسان کی دنیا اندھیری ہے اور ہدایت کے بغیر انسان کی آخرت اندھیری ہے۔ انسان جیتتا یا ہارتا نہیں ہے، انسان صرف ایک سبق سیکھ لیتا ہے۔ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجیے۔ آپ کی قسمت، وقت اور زندگی کی ڈور کسی کو چھوڑ جانے کی محتاج نہیں ہے۔ مجھے لوگوں نے اپنے رویوں سے سمجھایا کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، چاہتوں کی شدت ہمیشہ نہیں رہتی، کسی کے لیے ہم ہمیشہ خاص نہیں رہتے، کوئی ہمیشہ ہمارا منتظر بھی نہیں رہتا۔ ہم یوسف زماں تھے، ابھی کل کی بات ہے، تم ہم پہ مہرباں تھے، ابھی کل کی بات ہے، وہ دن بھی تھے کہ ہم ہی تمہاری زباں پہ تھے، موضوع داستاں تھے، ابھی کل کی بات ہے۔ اے کاروان انقلاب، وہ گل تم کو یاد ہو، ہم میر کارواں تھے، ابھی کل کی بات ہے۔ جن دوستوں کی کمی ہے آج حیات میں، وہ اپنے درمیان تھے، ابھی کل کی بات ہے۔ کچھ حادثوں سے گر گئی محسن زمیں پر، ہم رشک آسماں تھے، ابھی کل کی بات ہے۔